وعلى آله وأصحابه الذين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلند صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك يا نبي الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان پڑھ لیجیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان اور تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان اور تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اور تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان اور تمہارے لیے مکین و
مقام تمہارے لیے، اشارے سے چاند اور چیر دیا چھپے ہوئے خور کو واپس کیا، اشارے سے چاند اور چیر دیا چھپے ہوئے خور کو واپس کیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے، زمین و زمان اور تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آخری شعر ہے، صبا وہ چلے او باغ پھلے او پھول کھلے کے دن ہو بھلے، صبا وہ چلے او باغ پھلے پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے او ثنا میں چلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے او ثنا میں چلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان اور تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بندہ پروردگار محمد احمد نبی، دوست دار چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث عالم زیر سایہ ہر ولی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تجدید سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ پر چلنے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کی حاضری کے لیے ہم مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت کا نجات بنائے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اور جو لواحقین اس دنیا فانی سے چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر جتنے مرد مسلمان بچے عورتیں سب چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان شریف کی آمد ہے، تو چونکہ آج موضوع بھی رمضان کی آمد کا ہوگا، تو اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جنوں کو بنایا، حیوانات، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کا کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد ہو سکتا ہے، کوئی مطلب ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا
اور پھر کائنات کے اندر انسان اور جنوں کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اپنی مرضی سے جئیں، خود اپنی مرضی سے اپنی طبع کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم نے اس لیے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے ہماری عبادت کا، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کی عبادت نہ کی جائے تو اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر، اس کی حاکمیت کے اندر کوئی فرق آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز اور پاک اور مبرہ اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، سمجھنا بات کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی کی جا سکتی ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بازار کے اندر بھی جائیں تو ان کا بازار میں جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، جبکہ ان کا چلنا بولنا اٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بولنا چلنا کھانا پینا اٹھنا عبادت کے اندر لکھ دیتا ہے۔ تو عبادت ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت کی جا سکتی ہے، ہر لمحہ کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جن ہے، چاہے کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق جو ہے، ساری تخلیق اللہ کی محتاج ہے۔ الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق، چاہے وہ جن ہو، انس ہو، پرندے ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جو بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کائنات کے اندر جس کو جان دی ہے، جس کے اندر روح ڈالی ہے، جو چیز اینی ون اینی تھنگ، کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کل، اے محبوب فرما دیجئے، کل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تم عبادت کرو یا نہ کرو، تم مسجدوں کو آباد کرو یا نہ کرو، تم اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اور بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے، تو ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور اس عبادت کا جو فائدہ ہے وہ انسان کو ہوتا ہے، وہ جن کو ہوتا ہے، وہ پرندوں کو ہوتا ہے، وہ حیوانات نباتات سب کو ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندے، ہر چیز کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن جو وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس عبادت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں کسی سے جنا دیا ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا دیا ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو یقیناً ان کے اندر اختلاف ہوتا، ایک دو بادشاہ ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے،
دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، دو عالموں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو سامعین کرام ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اور کائنات کو چلانے والی ذات ایک رب العالمین کی ذات ہے، اس وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرتے ہو، جتنا محنت کرتے ہو، جتنی کوشش کرتے ہو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہو، پچھلی رات کو اللہ کو پکارتے ہو، دن کو پکارتے ہو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا کے اندر خوشنودی ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کامرانی نصیب عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ جنت الفردوس کے اندر۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، وہ ذات اقدس، وہ ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ میری طرف توجہ کرنا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے کہتے ہیں لا الہ، نہیں کوئی الہ، پھر کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی پہلے نفی کرنا پڑتی ہے۔ جتنے بھی خدا بنے ہیں، جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نمرود نے کہا میں رب ہوں، فرعون نے کہا میں پالتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو پلتا رہا، اتنے سال تو میرے پاس رہا، جس طرح کا میں کھاتا تھا اس طرح کا تو کھاتا تھا، جو میں پہنتا تھا وہ تو پہنتا تھا، جس طرح کا میرا گھوڑا ہوتا تھا اس طرح کا تیرا گھوڑا ہوتا تھا، تو میرے پاس پلا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جو رب ہے نا، تو جو پالنے والا ہے، یہ تیرا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، تو لعنتی ہے، تو غدار ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جس ذات اقدس نے دیا ہے اسی کی میں عبادت کروں گا، میں تجھے خدا نہیں مانوں گا، میں تمہیں اللہ نہیں مانوں گا۔ جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، حنان، شداد، جتنے بھی گزرے، جتنے بھی فرعون آتے رہے دنیا کے اندر، سب دعویٰ کرتے رہے، سب کہتے رہے کہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ گئے نمرود کے پاس بوری لے کر، آپ نے فرمایا کہ غلہ دے دیجئے۔ نمرود نے کہا پہلے مجھے سجدہ کرو پھر غلہ عطا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے بوری خالی لے کر گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ رستے کے اندر خیال آیا کہ میں گھر جا رہا ہوں، بوری خالی ہے، گھر والے کیا کہیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے آیا۔ رستے کے اندر ریت بھری اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، گھر جا کر رکھ دیا۔ تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو گھر میں روٹیاں پکنے کی خوشبو آ رہی ہے،
گھر میں روٹیاں پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آٹا لائی ہو، کہاں سے روٹی بنائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو رات کو آپ آٹا لائے تھے اسی سے میں روٹیاں بنا رہی ہوں۔ اللہ نے اس ریت کو آٹے کے اندر تبدیل کر دیا جب اللہ کے سامنے بندہ جھکتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ ہم کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سب کچھ رکھ دیا، زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ جس کے سامنے سب کچھ موجود ہو، جس نے دیکھ لیا ہو، اللہ نے دکھا دیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کب دوسرے خدا کی طرف دیکھتے؟ تو سامعین کرام، سب سے پہلے نفی کرنا پڑتی ہے جتنے بھی خدا ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ جو تمہیں رزق کا دعویٰ کرے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، اس کا تو خدا پر بھی یقین نہیں ہے۔ جو بادشاہ تجھے کہتا ہے کہ میں اتنی چیزیں لا کر تیرے قدموں میں رکھ دوں گا، تم نے میری غلامی کرنی ہے، میرے نقش قدم پر چلنا ہے، تو علامہ اقبال نے فرمایا یہ مومن کا زوال نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مومن کا زوال بغیر پیسوں کے نہیں ہے، مومن کا زوال یہ ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ اس کا کیا چلا جائے؟ ایمان چلا جائے، اس کے سینے کے اندر دل نہ ہو جو درد رکھنے والا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ سامعین کرام توجہ کرنا، پہلے سب خداؤں کی نفی کرنا پڑتی ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر ویٹو پاور ہے، امریکہ برطانیہ جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں، جس نے بھی کہا کہ ہمارا ساتھ چھوڑو گے تم برباد ہو جاؤ گے، تمہیں ہم نزد و نابود کر دیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک مومن ہو، ایک مسلم ہو، حرم کی پاسبانی کے لیے خدا شاہد ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ایک مومن ہو تو تمام کائنات کے کافروں پر بھاری ہے۔ اگر آج کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو وہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں، ان کا نقش و نشان مٹ جائے گا، باقی رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والا ہے تو اللہ کا نام رہنے والا ہے، جو اللہ کے نام کے ساتھ کھڑا ہے وہ آباد ہونے والا ہے، وہ مومن ہے جو باقی رہے گا۔ اگر مومن کائنات پر نہیں چل رہا، اللہ کا نام لینے والا کائنات کے اوپر نہیں چل رہا، تو کائنات بھی اسے برداشت نہیں کرتی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، سب فنا، سب جو لوگ ہوں گے وہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت حکم دے گا زمین کو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ فرمائے جا اب جھنجھوڑ کر زمین کو کہے گا ہل جا، اپنا وجود ختم کر دے، جتنے بھی تیرے اوپر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، جو تیرے اندر چھپے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، جو مٹی کے اندر ہے، ان کو زمین باہر نکال دے گی۔ سامعین کرام، بندہ مومن کا زوال اس میں نہیں ہے کہ اس کا پاس پیسے نہ ہوں، بندہ مومن کا زوال اس میں ہے کہ وہ بے غیرت ہو جائے، دلہ ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، اس کا ایمان نہ رہے، یہ بندہ مومن کا زوال ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان سلامت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے سامعین کرام، سب خداؤں کی نفی کرنا،
سب خداؤں کی نفی کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ مزے کی بات بتاؤں کہ آج تک جتنے بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ ہوں۔ فرعون جتنے بھی آئے، نمرود، شداد، حمان، جتنے بھی آئے فرعون آتے رہے دنیا کے اندر، سب نے کہا میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں پالنے والا ہوں، فلاں فلاں، اپنے اپنے نام رکھ لیے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، کیونکہ لفظ اللہ کا مادہ ہے الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، تو معبود وہی حقیقی ہے۔ اس لیے آج تک جتنے بھی فرعون آئے ہیں، کسی نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا، اللہ کسی نے نہیں کہا۔ اللہ ایک ہی ہے، عبادت ایک ہی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے نفی کرنا پڑے گی، پھر اس بات ہوگا۔ اگر پہلے نفی نہیں کرو گے، سب خداؤں کو نہیں جھٹلاؤ گے، تمہارا کلمہ پورا نہیں ہوگا، تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ پہلے سب خداؤں کی نفی کرنا پڑے گی، پھر کہنا ہوگا الا اللہ، یا اللہ تو ہی عبادت کا مستحق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اللہ کے رسول۔ اور یہی بات، اسی بات کی ترجمانی کی حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں الف اللہ او چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد او لائی ہو نفیس بات، یہی نفیس بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نفیس بات دبانی ملے تے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی او مشک مچایا تے جاں پھلاتے آئی ہو جیوے مرشد او کامل باغو جیوے مرشد او کامل باغو تے جائے بوٹی لائی ہو۔ پہلے نفی کرنا پڑتی ہے، پھر اس بات ہوتا ہے۔ جب تک نفی نہیں کرو گے، کسی کو جھٹلاؤ گے نہیں، کسی کو خدا مان کر بیٹھ جاؤ گے، یہی میری خدمت کرے گا، یہی میری ہیلپ کرے گا، اگر یہ نہ ہوا میرا دنیا میں کچھ نہیں رہے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہو، سب کچھ اللہ عطا فرما دے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اور ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے اصحاب کرام، ہمارے اسلاف اصحاب کرام، محدثین، فقہا، علماء، صلحاء، امام احمد بن حنبل تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے ایک ہی خدا کو مانا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام کہ عبادت بندے کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو سامعین کرام،
بندے کو چاہیے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو مخصوص کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو مخصوص کر دیا ہے، بندہ مومن پر فضل فرما دیا ہے کہ بندہ مومن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کی بخشش کے لیے رمضان کو بھیج دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا اتاکم شہر مبارک، کہ تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، شیطان کو بیڑیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات کے اندر اللہ ہزاروں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ الا انزلناہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے قدر کو اس لیے بنایا ہے کہ میرے گنہگار بندوں کی اس رات کو بخشش ہو جائے۔ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔